Assalamu alaikum viewers and welcome to a Brass Tack special. I don't need to tell you what Brass Tack is all about, but آپ یقیناً ہمارے پچھلے پروگرامز دیکھتے آئے ہوں گے. ہمارے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور زید حامد صاحب جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں, and what we are going to talk about today, what Zaid Saab is going to talk about today is basically a continuation of our program which was shown a week earlier. تو پہلے میں درخواست کرتی ہوں آپ سے زید صاحب, thank you so much for joining us today, اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ they have a very in-depth analysis of the entire geopolitical situation in Pakistan. And not only that, آپ کے پچھلے ٹاک میں آپ نے ایک spiritual angle سے and the role of spiritual forces in the geopolitical situation which Pakistan faces today, اس حوالے سے آپ نے کافی گفتگو کی تھی. So if you can tell us basically before we put questions to you, we have a very varied group of people in our program today who are all very well knowledgeable, and they have of course they all must have their own viewpoints. So it will be we can start the question and answering system after آپ اگر ہمیں پہلے اپنے بتائیں کہ آج what angle you're going to be looking at things from. تھینک یو قدسیہ. دیکھیے آج جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے یہ پچھلے پروگرام سے پیوستہ یہ پروگرام ہے, ہم نے پچھلے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ ایک غیر معمولی موضوع تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی پاکستان میں اس سے پہلے اس موضوع پر اس انداز سے بات نہیں کی گئی, اور ہم نے جان کے کی تھی. یعنی ہم نے یہ بات, ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک رکھ رہے ہیں اس موضوع پہ بات کریں. لوگ اکثر گھبراتے ہیں, لوگ اس پہ گھبراتے بھی ہیں اور شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ کچھ لوگ ہمیں انسین بھی کہیں گے. پیپل ول سے کہ شاید یہ دیوانے ہیں کہ اس موضوع کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا. مگر دا فیکٹ از کہ جیسے ہم نے بات آپ سے کہی تھی کہ ہم نے اپنی تمام تر آرگومنٹس کی بنیاد قرآن, سنت اور اس کنفرم مسلم ہسٹری پہ رکھی تھی کہ جس کا ڈینائل پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی آرگومنٹس بنیاد جو ان کی تھی, یہ مثالیں ہمیں تواتر کے ساتھ صحابہ کرام میں بھی ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے وہ کہ مدینے میں آپ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل, یعنی ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. یعنی پرشیا میں مسلمان آرمیز لڑ رہی تھیں اور وہاں پہ ان کو خبر ملتی, ان کو آواز سنائی دیتی ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. خود مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں اور میسج وہاں جا رہا ہے, آواز دے رہے ہیں, بیکاز ہی واز واچنگ لائیو بائی سیٹلائٹ اور لائیو بائی وٹ ایور مینس. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اس معاملے کو, اور وہاں پہ مسلمان کمانڈر کو خبر ملتی ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے. ایک ایونٹ ہے. حضرت عمر کا دوسرا بڑا واقعہ مشہور ہے کہ جب مصر کو آپ نے دریائے نیل کو آپ نے خط لکھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا کیونکہ سیلاب آیا کرتا تھا وہاں پہ, اور آپ کے خط لکھنے سے سیلاب آنے بند ہو گئے. یہ ریکارڈڈ ہسٹری کے واقعے. پھر وہ پرشیا میں جو بہت مشہور اگین ریکارڈڈ واقعہ ہے کہ جب پرشین آرمی شکست کھا کے دریا کے پرلی طرف تھی اور مسلمان فوج اس طرف تھی اور بیچ میں دریا طوفانی تھا اور ممکن نہیں تھا اس بات کا کہ مسلمان آرمی دریا کراس کر سکتی, تو اس پر مسلمان فوجوں نے اپنے تمام گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے, اور جس پر پرشینز ہسٹورک الفاظ ہیں کہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے وہاں سے کہ دیواں آمدن دیواں آمدن, دیو آ گئے اور دیو آ گئے. یہ تاریخ نے یہ الفاظ ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اور اس پر علامہ اقبال کا وہ خوبصورت شعر ہے کہ دشت بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال has referred to this particular incident and event. Now what we are trying to say is کہ اب اسی طرح بہت ساری پریڈکشنز, بہت ساری پروفیسیز ان کے پاس بھی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں پیدائش, مدینے میں تشریف لانے سے پہلے مدینے کے یہودیوں کو معلوم تھا کہ ریکارڈ آن ہسٹری موجود ہے کہ they were expecting a prophet to come. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیوں کیا؟ You see, they agreed with the man. ان کو یہ تو پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے. They agreed with the mission, if I say, کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک پروفیسی, ایک نبی نے آنا ہے. But they disagreed with the man. کہ صاحب انہوں نے کہا یہ ہم میں پیدا ہونا تھا, یہودیوں میں ہونا تھا, یہ قریش میں کیوں پیدا ہو گئے؟ خبر ان کے پاس بھی تھی, انفارمیشن ان کے پاس بھی تھی کہ ایک انسان نے آنا. اور انہوں نے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں دوبارہ. So the question is, آئیے اب ہم نیچے آتے ہیں تھوڑا سا. جس طرح مسلمان آج ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور کی احادیث کے اوپر 900 سال اور آج تک مسلمان اپنی جیو اسٹریٹجی پالیسیز بلڈ کر سکتے ہیں. The question is کہ کیا آج جو زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے کیا وہ بھی صرف فزیکل ایونٹس پہ اپنی جیو اسٹریٹجی بلڈ کر رہی ہے, یا اس کے پاس بھی کچھ اسپرچل فورسز ہیں جن کو وہ استعمال کر رہی ہے جس طرح فرعون پہلے استعمال کرتا آیا تھا؟
دیکھیے آج جو نیو کون آئیڈیالوجی ہے, نیو کون کنزرویٹو ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ جن کو ہم کہتے ہیں, یہ ایک بہت ہارڈ کور کرسچن آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد اپنی پیشن گوئیوں پہ ہے. یہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری دنیا میں اس وقت فساد برپا کیے ہوئے ہیں, پوری دنیا کی جو جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس تبدیل ہو رہی ہے, اس کی بنیاد پیشن گوئیوں پہ ہے, اس کی بنیاد ان خبروں پہ ہے جو ان کے جادوگروں اور کاہنوں نے ان کو اسی طرح دیے ہوئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو اس کے کاہنوں اور جادوگروں نے خبریں دی ہوئی تھیں. اسی لیے یہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ آپ دیکھیں تو یہ مدینے کی ریاست تک آتے ہیں, یہ مدینہ واپس آنا چاہتے ہیں, سمپلی کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ نبی نے مدینے میں ہونا تھا, اینڈ دیٹ از وائی دی بارڈرز آف گریٹر اسرائیل مدینے کی ریاست تک پہنچ رہے ہیں. یہ ابھی تک اس نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے آ چکے ہیں. لیکن ان کو جو اس وقت جو جارج بش کی آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے, اگر آپ ان کی ایکچوئل بلیف سسٹم اٹھا کے دیکھیے, وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل جب قائم ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے اور اس کے بعد پوری دنیا میں عیسائیت پھیلے گی. ان کا بلیف سسٹم ہے یہ ان کی روایتیں, ان کی تاریخ, ان کے جادوگروں نے یا ان کی کتابوں میں جو باتیں ان لوگوں کو لکھی ہوئی ہیں. سو دے آر ایکسٹریملی اسپرچل ایجنڈا, یعنی ایک نیگیٹو ایول صحیح, لیکن وہ اگین ان کی جو سورسز آف انفارمیشن ہے جس پہ اس وقت امریکن فارن پالیسی بلڈ کر رہی ہے, وہ امریکن فارن پالیسی اور زائنسٹ اور اسرائیلی فارن پالیسی از بلڈ آن اسپرچل انفارمیشن, اسپرچل انٹیلیجنس پہ ہیں وہ لوگ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جس طرح دنیا میں آپ کو ایلیمنٹس آپس میں کلیش کرتے نظر آ رہے ہیں, اس طرح آئیڈیالوجیکل اور اسپرچل پلین پہ بھی یہ پروفیسیز ورسز پروفیسیز, اسپرچل انٹیلیجنس ورسز اسپرچل انٹیلیجنس, اسپرچل موٹیویشن ورسز اسپرچل موٹیویشن, اور ڈائریکٹ اسپرچل انٹرونشن مسلمانوں کی طرف سے جو کہ اللہ کی فورسز ہوتی ہیں, اور نیگیٹو فورسز جو انٹروین کرتی ہیں, یہ اس لیول پر بھی کانفلکٹ جاری ہے, ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, قرآن نے ذکر کیا ہے, آج بھی اس کے ایلیمنٹس اور پلیئرز موجود ہیں. Now, this is the reason گاندھی فار ایگزامپل, مہاتما گاندھی ہندو اسپیشلائز کرتے ہیں اس قسم کی سائنسز میں جو نیگیٹو ہیں, چاہے وہ جادو ہو, چاہے وہ جنم پتری بنانا ہو, چاہے وہ حساب کتاب کرنا ہو, چاہے پریڈکشنز کرنی ہو, چاہے وہ کوئی کام نہیں کرتے جب تک وہ کسی کاہن سے یا پادری سے کسی سے پوچھ نہ لیں کہ ہمارا یہ حالات, واقعات, موسم, وقت, گھڑی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ وہ سائنس ہے, وہ نالج ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن مسلمان اس پر اعتبار نہیں کرتے کیونکہ ہمارا توکل اللہ سے ڈسٹرب ہوتا. مہاتما گاندھی نے پریڈکشن کی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان بن گیا ہے, اب ہماری 4 جنگیں اس کے ساتھ ہوں گی, اور ہر جنگ پچھلی جنگ سے خونریز ہوگی, اور جو چوتھی جنگ ہے وہ فیصلہ کن ہوگی. دس از پریسائسلی واٹ وی آر سیئنگ کہ ہماری کشمیر کی جنگ بھی ہو چکی ہے, 65 کی بھی ہو چکی ہے, 71 کی بھی ہو چکی ہے, اور ایک چوتھی فائنل شو ڈاؤن ڈیو ہے بھی ان کے ساتھ جس کے اندر ہمارا فیصلہ ہوگا. نوسٹرڈیمس, اس کو جو مرضی لوگ کہیں, لیکن نوسٹرڈیمس بھی ایک ایول سورسز سے, ایک نیگیٹو سورسز سے اس کو خبریں ملتی تھی, وہ مسلمان اس پہ اعتبار نہیں کرتے, کچھ باتیں صحیح کچھ باتیں جھوٹ, دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنس. لیکن اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پریڈکشن بھی کی ہے, اس نے ایک ایسی آرمی کا ذکر کیا ہے جو 3 شیروں والا نشان اس کا ہوگا اور وہ بہت بری طرح تباہ کی جائے گی. سو واٹ وی شوڈ ریئلائز از کہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بہت اسپرچل, یعنی اسپرچل انٹیلیجنس ہے یہ, جس کو مسلمانوں نے 1400 سال میں, جو خاص ہم نے صرف اس حدیث پہ اور اس سورسز پہ اعتبار کیا جو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے. کفار ہر سورس استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ ایول ہو یا نیگیٹو ہو یا جو مرضی, جس مرضی سورس سے ان کے پاس نالج سورس آ رہا ہو, لیکن یہ فورسز ایگزسٹ کر رہی ہیں. پیرا نارمل, پیرا سائیکالوجی, سپر نیچرل فورسز, میٹا فزیکل سائنسز, دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس پہ کام ہو رہا ہے آج. یہ ڈومیننٹ سائنسز ہیں, ریکگنائز سائنسز ہیں, ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز ہیں, ٹیلیپیتھیز ہیں, کلیرو وائنس ہیں, کلیرو آڈینس ہیں, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. ابھی انسان کا انٹلیکٹ اس مقام پر نہیں پہنچا ہے کہ عام انسانوں کا کہ اس مقام پر پہنچ کے ان سورسز اور ان فورسز کو سمجھ سکیں, لیکن اس کی ریالٹی سے انکار ممکن نہیں ہے. چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, انسان تو بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا کہ روح کیا ہے اور انفس کیا ہے اور قلب کیا ہے, وہ تو جسم کی حد تک بھی نہیں پھنسا ہوا ابھی تک. سو واٹ وی آر سیئنگ از, ہم صرف اس بات پر اپنی اس وقت کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے, پھر سوال لیں گے آپ کے انشاءاللہ, کہ ہم ذاتی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ ہند کی حدیث پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. ہمیں اس کو اسی طرح لینا چاہیے جس طرح قسطنطنیہ کی حدیث کو مسلمانوں نے 900 سال لیا اور اپنی جنگی حکمت عملی اس کے مطابق مرتب کی. یہ پاکستانی قوم کے لیے سعادت ہے. اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے, دیکھیے یہ اوپن اینڈڈ حدیث ہے, یہ کام اگلی نسلوں کو دے دیا جائے گا, ہونا تو ہے. اور وہ لوگ, اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے, وہ لوگ جو اس وقت پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر خودکش حملے ہیں, پاکستانی ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کے نام پر, وہ بھی ذرا غور کریں اس بات پر کہ وہ کس کا کام کر رہے ہیں. وہ زائنسٹ اور ہندوؤں اور کافروں کا کام کر رہے ہیں یا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کو پورا کر رہے ہیں. دے شوڈ بی کیئرفل, اگر وہ اسلام کا نام لے رہے ہیں تو یہ خرافات بند کریں جو ملک کے اندر وہ کر رہے ہیں.
یہ سوسائڈ بامبنگ، یہ ان کی ایک ڈیوینٹ آئیڈیالوجی ہے، گمراہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اور ریاست کو تباہ کر کے وہ اسلام کی کوئی خدمت کریں گے۔ اس حدیث کے مطابق پھر اسرائیل کی طرف پاک فوج نے جانا ہے، پاکستانی قوم نے جانا ہے، یہ سعادت ہماری ہے اور اس قوم کو اس پہ متحد ہونا ہے۔ انٹلیکچولی بھی ہم اس آرگومنٹ کو پروف کر چکے ہیں، اور اب اللہ کے فضل سے حدیث شریف نے بھی ہماری اس بات کو تقویت دی ہے۔